تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جناب مالک بن انس مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جب بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ کو ہمیشہ اور ہر وقت ہنستا مسکراتا ہوا پاتا۔ آپ کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ کے پھول کھلے ہوئے ہوتے تھے، گویا آپ کو میں نے ہمیشہ خوش اخلاق پایا۔ آپ کی ایک عادت یہ تھی کہ جب آپ کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ یکسر بدل جاتا۔ میں اکثر اوقات امام علیہ السلام کے پاس آتا رہتا تھا۔ آپ اپنے زمانے کے عابد و زاہد انسان تھے۔ تقویٰ و پرہیزگاری اور راست بازی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جناب مالک ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ جب ہم مدینہ منورہ سے نکل کر مسجد الشجرہ پر پہنچے تو ہم نے احرام باندھ لیا۔ ہم چاہتے تھے کہ لبیک کہیں اور رسمی طور پر محرم ہو جائیں، چنانچہ ہم نے لبیک کہنا شروع کیا اور احرام باندھا تو میری نگاہ امام علیہ السلام پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ یکسر بدل گیا ہے اور آپ کا بدن کانپ رہا ہے، یوں لگتا تھا کہ شاید سواری سے گر جائیں۔ خدا خوفی کی وجہ سے آپ پر عجیب قسم کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ لبیک کہہ ہی دیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں کیا کہوں اور کیسے کہوں؟ اگر میں لبیک کہتا ہوں تو مجھے جواب ملے کہ لا لبیک، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت علماء اہل سنت کی نظر میں شہاب الدین ابو العباس امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے بہت سے علوم سیکھے۔ یہ علوم مدینہ منورہ آنے والے زائرین و حجاج کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئے اور ساری دنیا میں جعفر ابن محمد کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ اہل سنت کے بزرگ علماء میں سے ایک میر علی ہندی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی اور اخلاقی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں، اس زمانے میں علم کی ترقی نے سب کو کشتہ و بحث و جستجو بنا دیا تھا اور فلسفیانہ گفتگو ہر جگہ رائج ہو چکی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ اس فکری تحریک کی رہبری اس مرکز علمی کے ہاتھ میں تھی جو مدینہ منورہ میں پھل پھول رہا تھا، اور اس مرکز کا سربراہ علی ابن ابی طالب کا پوتا تھا جس کا نام جعفر صادق علیہ السلام تھا۔ وہ ایک بڑے مفکر اور سرگرم محقق تھے اور اس زمانے کے علوم پر عبور رکھتے تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام میں فلسفے کے مدارس قائم کیے۔ ان کے درس میں صرف وہ لوگ شرکت نہیں کرتے تھے جو بعد میں فقہی مکاتب کے امام کہلائے، بلکہ فلسفہ کے طلباء بھی دور دراز سے آ کر ان کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی سیرت النعمان میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد ہی صحیح، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ آپ سادات اہل بیت میں سے تھے اور آپ کی فضیلت کسی بیان کی محتاج نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقالات علم کیمیا اور علم جفر و فعال میں موجود ہیں، اور جابر بن حیان صوفی طرطوسی آپ کے شاگرد تھے جنہوں نے 1000 صفحات کی کتاب مرتب کی تھی۔ استاد اعظم جابر بن حیان عبداللہ کوفہ میں پیدا ہوا۔ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے فیض صحبت سے خود امام ہو گیا۔ جابر بن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے 500 رسائل کو جمع کر کے 1000 صفحہ کی کتاب تالیف کی تھی۔ جعفر ابن محمد کے علم و دانش کا گھر روزانہ جید علماء سے بھر جاتا تھا۔ وہ علماء و دانش مند، علم حدیث، تفسیر، کلام و فلسفہ کے حصول کے خواہش مند تھے۔ آپ کے حلقہ دروس میں مشہور و معروف علماء میں سے اکثر اوقات میں 3 سے 4 ہزار افراد تک شرکت فرماتے تھے۔ اسٹراسبرگ میں 25 مغربی محققین نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی و سائنسی خدمات پر ایک مقالہ مرتب کیا ہے جو کہ سپرمین ان اسلام کی عنوان کے تحت شائع ہوا ہے۔ اس مقالہ میں ان دریافتوں کا احاطہ کیا گیا ہے جن کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے آشکار ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کرامات بھی لاتعداد ہیں جن سے شیعہ سنی کتب بھری پڑی ہیں۔ منصور کے ایک درباری کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اسے پریشان دیکھا۔ سبب پوچھا تو کہنے لگا، جب تک میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کام تمام نہ کر لوں آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ اس نے جلات کو بلایا اور کہا،
کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلواتا ہوں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائیں اور میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں تو تم انہیں قتل کر دینا۔ درباری بیان کرتا ہے کہ جب منصور نے امام کو بلوایا تو میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ زیر لب کچھ ورد فرما رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اچانک منصور کے محل میں ارتعاش و زلزلہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ اپنے محل سے ایسے نکلا جیسے کشتی سمندر کی تندوتیز لہروں سے باہر آتی ہے۔ منصور کا حلیہ عجیب تھا اور وہ لرزہ براندام برہنہ سر اور برہنہ پا امام جعفر صادق علیہ السلام کے استقبال کے لیے بڑھنے پر مجبور ہو گیا اور آپ کے بازو کو پکڑ کر اپنے ساتھ تکیہ پر بٹھایا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو نے بلایا اور میں آ گیا۔ منصور کہنے لگا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بجز اس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے یہاں نہ بلایا کرو۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے گئے اور منصور ایسا سویا کہ اگلے روز دن چڑھے بیدار ہوا۔ مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے جعفر ابن محمد کو قتل کے ارادے سے بلایا تھا۔ جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوئے تو میں نے ایک اسدحہ دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا اور دوسرا میرے محل پر۔ وہ مجھے فصیح و بلیغ زبان میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچایا تو تجھے تیرے محل سمیت دفن کر دوں گا۔ سفیان ثوری نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اور آپ سے علمی اور اخلاقی میدان میں کسب فیض کیا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں جب بھی جعفر بن محمد کی طرف نظر دوڑاتا تو جان لیتا کہ آپ انبیاء کی نسل میں سے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ ایک پتھر پر کھڑے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو۔ آپ نے اپنے جد امیر المومنین کی طرح یہ دعویٰ کیا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، مجھ سے علمی مسائل اور مشکلات کے بارے میں پوچھ لو اور میرے بعد کوئی مجھ جیسی حدیث بیان نہیں کرے گا۔ ابو بکر حافظ، جو کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تھے اور دوسری صدی کے آخر میں ان کا دور تھا، ایک غیر معمولی ادیب، ایک بہترین جامع شناس اور مورخ تھے۔ کتاب الحیوان جس کو آپ نے لکھا ہے بہت معروف ہے اور آج بھی یورپ کے سائنسدانوں کے لیے قابل توجہ ہے۔ یہ عالم امام جعفر صادق علیہ السلام کے آخری دور میں موجود تھے۔ امام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جعفر ابن محمد وہ ہیں کہ جن کے علم اور فقہ نے دنیا کو پر کر رکھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ آپ کے شاگردوں میں سے تھے اور اسی طرح سفیان ثوری بھی آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کے پاس جوش مارنے والا علم تھا اور حکمت میں کامل ادب تھا۔ دنیا میں زہد اور شہوات سے مکمل دوری تھی۔ آپ نے دوستوں پر مختلف علوم کے اسرار و رموز کا فیض پہنچایا۔ پھر آپ عراق میں داخل ہوئے اور معرفت و علم کے سمندر میں آپ ایسے غوطہ ور ہو گئے کہ ان مسائل کی طرف توجہ ہی نہ دی، اور جو بھی علم و معرفت کے سمندر میں غرق ہو جائے وہ کنارے پر نہیں آتا، اور جو حقیقت کی چوٹی پر چڑھ جائے وہ نیچے گرنے سے نہیں ڈرتا۔ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اتنی زیادہ احادیث نقل کی ہیں کہ انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور یہ علوم پوری دنیا میں زبان زد عام ہو گئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں دانش مندوں کے تمام اقوال کے نقل کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں۔ پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی علمی شخصیت نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے۔ جعفر بن محمد علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے 12 اماموں میں سے ایک ہیں۔ آپ امام باقر علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ علم و فضل میں یگانہ زمانہ تھے۔ آپ کے درس میں امام ابو حنیفہ نے زانوِ ادب طے کیا اور آپ کے ظاہری اور باطنی علوم سے فیض حاصل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام علم الجبر اور کیمیا اور ان کے علاوہ دوسرے علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کی صحبت سے کسب فیض کیا ہے ان میں الجبرا کے مشہور ماہر جابر بن حیان بھی تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سادات اور بزرگان اہل بیت اطہار میں سے تھے۔ راست گوئی کی وجہ سے آپ کا لقب صادق قرار پایا۔
اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔